اردو ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ غازی ارطغرل کون تھے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 میں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گندوج، ساوچی اور عثمان۔ آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 میں اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی اور انہی کے نام سے خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، جبکہ سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ گئے تھے۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک یعنی 600 سال تک امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سرانجام دیے۔ سامعین، ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے سفر کرتا ہوا یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 بھائی تھے، سارم، زلجان اور گلدارو، جبکہ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ سامعین، منگولوں کی بڑھتی ہوئی یلغار کو روکنے کے لیے آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آیا، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطان الپ ارسلان نے 1071 میں بازنطین کو منزکرٹ میں شکست دے کر قائم کی تھی۔ سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھے اور اسی سلطنت کا آگے جا کر سلطان علاء الدین سلطان بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے اور اسی کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے، جو اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے تھے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے، اوپر جو میں نام بتا چکا ہوں۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گئے۔ منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل غازی نے دی تھی۔ سامعین، نویان کو شکست سے دوچار کرنے کے بعد آپ اپنے قبیلے کو لے کر قسطنطنیہ کے بالکل قریب سوگت چلے آئے۔ سب سے پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا گیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ دوسری طرف علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور عثمان غازی کی نسل سے جا کے آگے سلطان محمد فاتح تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ سامعین، اسلام میں جو بھی بہادر جنگجو گزرا جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے۔ اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں بھلے، اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ جناب ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ تھے شیخ محی الدین ابن العربی۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ اندلس سے ارطغرل کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔
تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ اللہ پاک آپ کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں آپ پر، آمین۔ سامعین، ایسی سچی کہانیاں اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے اصل ہیروز کون تھے۔